وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں ہے گم، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ حضرت ذی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات خلیل اللہ ٹھہری، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی توحید محبت میں عیاں تھے، اس لیے تو حضرت خلیل اللہ نے علم توحید کو کبھی سرکش لوگوں کے جھوٹے بنائے ہوئے معبودوں کو کر اٹھایا، اور کبھی خدائی دعویٰ کرنے والے نمرود کی خدائی کو اپنی بوٹ کی ٹھوکر سے اڑا کر علم توحید کو بلند کیا۔ ایسی جرت اور نڈری کا مظاہرہ کرنے کے بدلے میں حضرت خلیل اللہ کو دیکھتی ہوئی آگ کے سپرد کر دیا گیا، مگر حضرت ذی قدر وہ آپ نے سنا نہیں کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس سے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اور پھر ایسے عالم میں آگ کو خدائی پیغام ملتا ہے، میرے خلیل کے لیے گل و گلزار بن جا۔ حضرت ذی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ معزز و معتبر شخصیت ہے کہ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، حضرت ابراہیم کے اوصاف کا ایک بھی باب پورا نہ ہو سکا۔ حضرت ابراہیم کو رب العزت کی طرف سے مختلف امتحانوں سے گزارا گیا۔ اقبال نے کہا تھا، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ حضرت خلیل علیہ السلام کو ننھے سے اسماعیل کو وادی غیر ذی زر میں چھوڑنا پڑا۔ حضرت خلیل اللہ کو تھوڑا ہی عرصہ گزرنے کے بعد جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے ہوش سنبھالا تو ایسے عالم میں رب العزت کی طرف سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو ذبح کرنے کا پیغام ملتا ہے، اور شاعر نے کہا تھا، مزہ دیتی ہیں زندگی کی ٹھوکریں ان کو جنہیں نام خدا لے کر سنبھل جانے کی عادت ہو۔ ایسے عالم میں بھی، ایسے امتحان میں بھی، ایسے پیغام میں بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام لبیک اللہم لبیک کی صدا کو بلند کرتے ہوئے رب العزت کے پیغام کو بخوبی سر انجام دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ اتنی مقدس و مطہر ہستی کو آج سندھ کا ایک آوارہ بدبخت آدمی خلیل چانڈیو کے نام سے اٹھ کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے شان اقدس میں عرضہ سرائی کو کرتا ہے۔ حضرت ذی قدر سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ ذلیل و رسوا لوگوں کا ٹولہ آئے روز کسی نہ کسی مقدس ہستی کو اپنے ناپاک زبان سے ناپاک الفاظوں کے ساتھ ٹارگٹ کرتا ہی رہتا ہے، مگر ایسے عالم میں بھی ان پلیت لوگوں کے خلاف، ان ذلیل لوگوں کے خلاف کوئی قانونی ادارہ زیر حرکت نہیں آتا، اور پھر ایسے ملک میں رہتے ہوئے میرے دل سے صلاح الدین ایوبی والے الفاظ نکلتے ہیں، جب صلاح الدین سے میلوں دور بیٹھا ہوا ایک عیسائی رحمت کائنات علیہ السلام کے شان اقدس میں تنقید کو کرتا ہے، اور یہ بات صلاح الدین ایوبی کے کان سے ٹکراتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں عرضہ سرائی کو کیا گیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی زبان سے الفاظ جاری ہوتے ہیں کہ اللہ میرے لیے اس شخص تک جس نے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں اپنی ناپاک زبان کو استعمال کیا ہے، راستہ ہموار کر دے کہ میں زندگی کے کسی بھی موڑ پر اس شخص کا سر گردن سے اتار سکوں۔ آج میرے دل سے بھی یہی الفاظ نکلے جب سوشل میڈیا پر مسلمانوں کی بے بسی کو دیکھا کہ ایک سرکش انسان اٹھ کر
کسی بھی مقدس ہستی کو ٹارگٹ بناتا ہے، اور ہم مسلمان بے بس صرف دین سے آری حکمرانوں کے سامنے مطالبہ ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ خلیل چانڈیو جیسے ملعون اور بے غیرت بے حمیت شخص اس سماج میں سینہ تان کر لوگوں کے سامنے دکھائی دیتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب ہمیں رب کائنات انبیاء علیہ السلام کے گستاخوں اور صحابہ کے گستاخوں سے حساب لینے والی قوت عطا فرمائے گا کہ شاعر کے الفاظ میں کہوں، بھروسہ ہے ہمیں اللہ کی تائید و نصرت پر، غلامان مصطفیٰ تو ہتھیلی پر لیے ہیں سر۔